السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز الفرقان بحرین سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرکز الفرقان نے کئی ایک کورسز کا اجرا کیا ہے، اور ہم جس کورس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ کورس ہے علم الفرائض کا۔ اور علم الفرائض یعنی وراثت کی تقسیم سے متعلق جو شریعت کے قوانین ہیں ان کا علم۔ اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو خاندانوں میں بے شمار لڑائیاں جنم لیتی ہیں، اور فیملی سسٹم کا شرازہ جو ہے وہ بکھر جاتا ہے۔ تو ہم نے اسپیشل کورس اس کے لیے اناؤنس کیا ہے، اور ہم نے انتخاب کیا ہے ایک کتاب، اور اس کے رائٹر ہیں فضیلت الشیخ عبد البر مدنی حفظہ اللہ، اور صحیح بخاری کے استاد بھی ہیں، اور یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے، اور یہی اس کتاب کا کورس کروائیں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے آپ رجسٹریشن کروائیں تاکہ یہ کورس مس نہ ہو سکے۔ کورس اینڈ ہونے پر انشاءاللہ سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا، اور اس کورس کی مزید معلومات آپ جو ہیں انشاءاللہ سنیں گے شیخ عبد البر مدنی حفظ اللہ کی زبانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کا مال، اس کی دولت، اس کی پراپرٹی کس کو منتقل ہو، اور اس کے مال کا کون وارث ہوگا، اس سلسلے میں دنیا کے اندر مختلف قسم کے نظام رائج ہیں۔ لیکن وراثت کا سب سے عادلانہ اور عدل و انصاف پر مبنی اگر کوئی نظام ہو سکتا ہے تو وہ اسلام کا دیا ہوا نظام ہے۔ اور کیوں ایسا نہ ہو؟ کیونکہ اسلام کا قانون وراثت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بتایا ہوا نظام ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں سے اور ان کی ضروریات سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی مسئلے کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا ہے جتنی تفصیل کے ساتھ وراثت کے مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ اور وراثت کے مسائل کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قائم کردہ بیان کردہ حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنات میں، باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، جس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا، اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قائم کردہ بیان کی ہوئی حدوں کو تجاوز کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایسی آگ کے اندر، جہنم کے اندر داخل کرے گا جس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ایسے انسان کے لیے رسوا کن دردناک عذاب ہوگا۔ لیکن بہت سے لوگ اسلام کے قانون وراثت سے یا تو عدم واقفیت کی وجہ سے یا قانون وراثت کی تنفیذ کی اہمیت کو نہ جاننے کی وجہ سے اس سلسلے میں کوتاہی برتتے ہیں، اور اسلام کے قانون وراثت کو صحیح طور پر نافذ نہیں کرتے۔ جن کے جو حقوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ حقوق انہیں نہیں دیے جاتے، بلکہ کچھ لوگ
ظلمن پورے مال پر قابض ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے علم مواریث کے بارے میں ایک کورس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں آسان طریقے سے علم میراث کے مسائل کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ لوگ وراثت کے مسائل کو اور وراثت کے تعلق سے اسلامی نظام کیا ہے اس سے اچھی طرح سے واقف ہو سکیں۔ لہذا جو بھی خواہش مند حضرات ہیں اور جو بھی وراثت کے مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ خود اس کورس کے اندر شریک ہوں تاکہ وراثت کے سلسلے میں شریعت کے مسائل کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں کی بھی رہنمائی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی توفیق سے نوازے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔